اپنے بچوں کے کندھوں پہ جائیں, اسی لیے اولاد ہوتی ہے. اوکے جی, یہ ایک ایسی بات, یہ ہم ڈسکس اس لیے کرتے ہیں بہت ساری چیزیں تاکہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو, اور جب تک ہم کسی ایشو کو چھیڑیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, تو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی نا لوگوں کی. وہ ہوتا یہ کہ وہ اچھی بات کی فیصل نے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو, آڈینس کو سکھاتے ہیں, مطلب آڈینس ہمیں نہیں بتا رہی ہوتی, ہمیں آڈینس کے مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بریک پہ جائیں گے, جیسے میرا سوال آتا ہے بریک پہ چلے جاتے ہیں. چلیں بھائی فکر ہو جو میرا بریک پہ جاتے ہیں اور کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ جو ان کو چنے پڑے تھے کان میں, تو اگر مزید آپشن ہوتی, مطلب مینیو میں کیا کیا پڑے, تو یہ نہیں بھائی ان کے کپڑے بھی اتر رہے تھے, وہ پوچھنا ان سے. لارنس وومن کی بات کریے بریک کے بعد. بریک. نازیہ, اچھا ایک بات بتائیے, مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے منگیتر سے پوچھا, کہنے لگے کہ وہ جو انگوٹھی میں نے آپ کو دی تھی وہ آپ کی سہیلیوں کو پسند آئی؟ تو ان کی منگیتر نے جواب دیا, پسند تو بہت چھوٹا لفظ ہے, 2-3 نے تو ان میں سے وہ انگوٹھی پہچان لی. یہ میری سمجھ میں بھی دیر سے ہی آیا تھا. اوکے جی, ویلکم بیک. کچھ باتیں مزے کی ہو رہی ہیں بریک کے درمیان بھی, وہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی, لیکن اس میں انفارمیشن آن ایئر بھی کی جا سکتی ہے کہ ان کی ہر باتوں میں انفارمیشن ہوتی ہے. بالکل. تو بیسک چیز یہ, ایک اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انفارمیشن بھی دے, پلس تھوڑا ہیومر بھی کریٹ کرے, پلس جو ہے وہ سوال بھی کام کا کرے. سوال بے تکے بھی ہوتے ہیں. ایک میں کسی شو میں, کیونکہ دیکھیں ہم تو بالکل ہی فارغ ہیں, ایک شو میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, اس نے لڑکی نے سوال کیا ایک بڑے مشہور پینٹر سے کہ آپ کو بچپن سے شوق تھا, تو یہ سوال میری ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ کیا ہے مطلب بچپن سے کیا بچپن میں ایسے شوق تھے جو بتائے نہیں جا سکتے, اور کون سا شوق نہیں تھا. اچھا دوسرا جو سوال بڑا اچھا ہوتا ہے نا, بس کوئی بھی واقعہ ہو جائے, فوت ہو جائے, شادی ہو جائے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو, کیسا لگ رہا ہے. اچھا مرنے والے کی ماں سے کیسا لگ رہا ہے. اچھا دلہن اگر عقل مند ہو نا, وہ دیکھا جھوٹ دیا دے گا, پتہ نہیں میرا بیاہ کیوں کراتا ہے. کیا کیسا لگ رہا ہے آپ, کیسا لگ رہا ہے. اچھا یار سنیں, وہ مارے گی تجھ کو بہت, اس کو تو سوال کر لینے دے. آپ یہ رکھیں کہ آپ چمچہ منہ میں رکھیں. میرا یوتھ, میں ایک یوتھ ہوں, میں ابھی مانی کی ایج کی نہیں, میں مانی سے بہت چھوٹی ہوں. نہیں سیریسلی, میں نے ابھی 3 سال پہلے کالج ختم کیا ہے. میں جو بتانا چاہ رہی ہوں, میں اس لیے سب انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد میرے پاس ایک سوال ہے. وہ یہ کہ ہم جو ینگسٹرز ہیں سارے, ہم جب یہ پولیٹیکل شوز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے فیصل بھائی, میں جو دیکھتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ پھر مجھے صرف جو ایک کہتے ہیں نا ایک شکار جو لگ رہا ہوتا ہے, وہ مجھے ہوسٹ لگ رہا ہوتا ہے. کس طرح سے؟ ان اے سینس کہ مجھے لگتا ہے سب بلیم ہوسٹ پہ چلا گیا, کیونکہ ہوسٹ کی وجہ سے وہ پورا شو وہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جب فرینڈ سارے بیٹھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس طرح کے پولیٹیکل شوز آ رہے ہیں, اس طرح سے جوتے مار رہے ہیں, گلاس ایک دوسرے پہ توڑ رہے ہیں. آپ کی ایک اتنی اچھی پرسنالٹی ہے, آپ کا ایک معیار ہے, پھر اس کے بعد آپ اس طرح کے شوز پہ جب بیٹھ کے بات کریں, ہم سوچتے ہیں نہیں فیصل بھائی تو اتنا اچھی طرح بولتے ہیں, ان کا انداز اتنا اچھا ہے, پھر وہ جب یہ شوز پہ جب چیزیں ہو رہی ہوتی تو ہم بڑے ڈپریس ہوتے ہیں کہ آج کے شو. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آڈینس کو خود ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر آپ یقین کریں فیصل بھائی, ہم جب یہ شو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو یا تو شو پہ ہونا چاہیے. مزہ آ رہا ہوتا ہے, مجھے تو مزہ آتا ہے. 2 باتیں, ایک تو آپ کی, میں یہ صرف آپ سے, آپ مجھے کلیئر کر دیں, آپ کی سوال کا پہلا جواب سے میں بڑا شرمندہ ہوں. شو شروع ہونے سے پہلے نعیم بھائی مجھ سے پوچھے تھے تو خوش ہے, میں کہا خوش ہوں, لیکن آج کل شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ میں کیا کرتا ہوں. دس از ناٹ واٹ آئی شوڈ بی ڈوئنگ اینڈ آئی اپولوجائز. سیکنڈلی, آپ کا تھوڑا سا قصور ہے. آپ جو یوتھ کہتے ہیں نا, آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں, اور وہ طاقت آپ لوگوں نے خاموش کی ہوئی. مجھ جیسے نالائق لوگوں کو آپ, میرے چینل کو, میرے ویور کو, میرے ایڈورٹائزر کو کنٹرول آپ لوگ کرتے ہیں. آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی, مجھے کوئی بلاگ نہیں دکھ رہا, مجھے کوئی فیس بک ٹویٹر نہیں دکھ رہا, مجھے کوئی 50,000 پڑھے لکھے بچے نہیں کہہ رہے کہ یہ بکواس بند کرو, ہمیں کوئی ایجوکیشنل چیز دکھاؤ, ہمیں کوئی بھلی چیز دکھاؤ. یہ کیا انتشار پھیلایا بھائی, کیا جس روش پہ میں چل رہا ہوں, تھوڑے دن کی مارے میں گیا ہوں, اللہ کا احساس. بٹ دس از اے کرائم جو اس وقت ہم لوگ شام کو کر رہے ہیں, یہ گناہ ہے.
ہم لوگ معاشرے کی تشکیل نہیں کر رہے ہیں, معاشرے کو برباد کر رہے ہیں, ہم ڈویژن کر رہے ہیں, ہم نے نیشنلزم آپ لوگوں سے لے لیا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا مستقبل کتنا تاریک ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بس ہفتے میں گورنمنٹ گئی, 2 ہفتے میں ملک گیا, 4 ہفتے میں صوبے بن گئے, تباہی آ گئی. ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے اینڈ یو ہیو ٹو اسپیک. لیکن آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو بڑا غضب. میں بھائی بیٹے کی ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوں. صحیح, بہت مجھے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ٹاک شوز میں ہوسٹ جو ہے وہ لڑواتا ہے اور تو جو میرا بیٹا کہہ رہا ہے, آپ نے کتنی چٹھیاں لکھی ہیں اس چینل کو, میں یہ نہیں دیکھنا چاہتی. مجھے وہ دکھائیں. کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے کہ میں کیا دکھاؤں, یہ طریقہ ہے بولنے کا. ایک ہوسٹ ہے, وہ مجھ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے ٹیلی ویژن شو پہ بلایا اور بڑی بدتمیزی کی. میں نے اس چینل کو لکھا کہ میں کل اس کے بعد آپ کے چینل پہ نہیں ہوں. وہ مجھے سپریم کورٹ میں ملے. میں نے کہا بیٹا مجھے صرف یہ بتا دو, اپنے باپ کے ساتھ ایسے بولتے ہو جیسے اپنے شو میں بولتے ہو؟ بالکل. اور کیا اگر تو اپنے باپ کے ساتھ اس طرح بولتے ہو پھر آئی فیل سوری فار یور فادر. جب تک ہم لکھیں گے نہیں اب اس چینل کے مالک کو اس بدتمیز کمپیئر کو نکالو, اس بدتمیز مہمان کو پھر مت بلاؤ. تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں 100 چٹھیاں, آپ 50 چٹھیاں نکلیں, ہوسٹ فارغ ہو جائے گا. ایبسلیٹلی. ہم وہ ریلف نیڈر تھا نا, امریکہ جو انوائرمنٹلسٹ پروٹیکشن کنزیومر کا وکیل ہے, وہ کہتا تھا عوام کے ذمہ ایک کام ہے, شاؤٹ دین شاؤٹ سم مور. پھر ہوتا ہے ہم تو چٹھی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک بات بولی کہ ہم بولتے کرتے اس پہ عمل نہیں کرتے. اور چٹھی چیف جسٹس میں کیسے کرنا کیجیے گا, پہلے کا بھی کہے گا, اور چٹھی بھی لکھتے ہیں تو صرف چیف جسٹس اس کے بعد جو وہ اس کا ذکر کرنا ہے. جو بڑے آپ کو وہ چنے والی بات بھائی, مینیو میں لاہور میں بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, چنے دیکھیں. نہیں مجھے پنڈی میں پڑے تھے. پنڈی میں پڑے, اور پنڈی والے بھی ایسے وہ بیچ کے ہی ہیں. پنڈی کی خاص بات میں نے دیکھی ہے اس آڈینس کی کہ وہ کراچی کے بھی ہیں اور لاہور کے بھی ہیں. یہاں پہ آپس میں تھوڑا سا وہ ہماری بریک کا وقت ہے کہ 5 سیکنڈ نہیں اس کے بعد. اچھا کیونکہ میں تو بھول جانا, نہیں میں بھول جانی تھی ایک بات بتانی. نہیں وہ جو کھانے کی چیز وہ میں بتاتا ہوں, وہ آپ نے بڑی فخر سے وہ کھائی بھی. مینیو چینج ہو گیا ہے بیسیکلی نا, انڈے بھی مہنگے, ٹماٹر بھی مہنگے ہو گئے ہیں, اب چنوں پہ آ گئے ہیں. آپ بتائیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ پینٹ والی بات ضرور. وہ دونوں اچھا 2 باتیں. وہ جب وہ وکیل صاحبان پنڈی کے منتشر ہو گئے اور آپ بھی کہیں وہیں تھے, میں تو کیس بحث کرنے گیا تھا, تو آ گئے تو وہ مار رہے تھے, چلو مار لیا. اس میں ایک خاتون تھی, ان کا اب نام کیا, وہ گڑے ادھر سے بولے اس کی پتلون اتارو, اس کی میں دیکھوں کہ یہ کون ہے بھائی. اچھا میں نے پہلے میں نے اپنا سر بچایا, پھر میں دونوں پیٹ پکڑ لی, یہ میں نے نہیں ہونے دینا, یہاں نہیں ہونے دینا. اچھا اس کے بعد ایک اور بات یہ ہوئی کہ جب ہم وہ ایک ایس پی, یار اللہ بڑا مٹھو بچہ, اس کو بھی مار پیٹی, وہ ہمیں لے کے گیا تو میں دیکھا باہر ایک فقیر پیسے مانگ رہے, اس نے دیکھ رہا کسی کو لپڑ مانگ رہے, اس نے اپنا کام چھوڑ کے اس نے مجھے اور میں کیا صدقے جاواں, اوے صدقے جاواں تیرے بچڑے جیوں. کمال ہے یہ ہماری عوام ہے, یہ جہاں مجمع لگتا ہے. دیکھیں ہم سے نہیں ہوا کیا ہے, کسی آنٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے, بدتمیزی بھی نہ ہوئی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہم جا کے پہلے اس لڑکے کو پٹاخ کر کے چماٹ ماریں گے. آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, آپ نے ہاتھ اٹھا دینا ہے. ہم لیتے ہیں اس موقع پہ بریک. اور میں ایک اور چیز بولوں گی بریک بنانے سے پہلے کہ ہم بڑی فارغ ہیں. ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمارا, ہم کہتے ہیں نا بڑے بزی رہتے ہیں, مگر وہ ایکسیڈنٹ دیکھنے کے لیے وہ لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں. جس ملک میں فلم انڈسٹری نہیں ہوگی تو وہاں پہ ایسی فلمیں دیکھیں گے نا آپ کے ملک میں فلم انڈسٹری نہیں ہے, آپ کے ملک میں کوئی ڈرامہ ہے لیکن فلم جو ہوتی ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے. تو اب آپ ایسی فلمیں دیکھیں گے, بام بلاسٹ ہو گیا آپ دیکھنے چلے گئے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بام بلاسٹ کی لوکیشن پہ لوگ جا کے دیکھنے جا رہے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ سارے کے سارے کو 10,000 لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, امریکہ میں بھی شوٹنگز ہوتی ہیں, نو ڈیڈ باڈیز شو. یہاں میں اس دن ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہمارے فوت ہو گئے, فوت ہو جاتے ہیں سامنے, ہنسی بھی ہو جانا, وہ بیچارے کا منہ کھلا ہوا تھا, اس کی اخبار میں فوٹو چھاپے. وہ چنگا پلا سی انہوں خدا دا خوف کرو, نے مرنا جا کے. ہم کیمرہ ہمارا بس ہے مرنے والے کی نا, ہم منہ میں لے اور ہم نے دکھائے مرتے ہوئے لوگ. Why be so morbid? کل یہی ہوا کہ میں جانے سے پہلے بتاؤں گا, منیخت صاحب کو دفن کیا جاتا تو وہاں پہ کیونکہ میڈیا پہلے آ گیا تھا, اور وہاں پہ میڈیا پاور کی بات آ رہا ہوں کہ جب ان کو کسی نے بولا تو تھے لوگ بیچارے جو کہ ان کو کنٹرول کر رہے تھے,
انہوں نے بولا بھائی کیوں قبر کی کیا بنانی والی فوٹیج ہے, اب تو بس ختم ہو گیا معاملہ, ماجرا ختم ہو گیا, آپ ایک کام کریں ان پہ شو کر دینا کوئی. تو 5-8 اکٹھے ہو گئے کہ آپ ہمارے حقوق کے خلاف بات نہ کریں, آپ کون ہیں. پہلے تو انہوں نے اس ٹون میں بات کی, میں نے کہا باس یہ, کیونکہ میں بھی ان میں سے تھا یار چھوڑ دو یار, میں خود تو کہہ آپ تو خود ٹی وی والے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ نہیں لگاؤ یہاں پہ. میں پھر کہیں اور غائب ہو گیا پیچھے سے, میں نے کہا وہ بھی پیچھے نہ ہٹو. ہم لوگوں میں طاقت ہے کہ ہم یہ روش بدلیں, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. چلیں جی, یہ تو میں بات کرتا ہوں بفور دا لاسٹ بریک جی. پرویز مشرف صاحب ٹیک اوور کر چکے تھے, تو ان کے والد صاحب بہت سب کل نفس ذائقۃ الموت. اب ایک شخص وہاں جو مجھے کسی نے بتائی بات, میں نہیں تھا, وہ بتانا چاہتا ہے جنرل صاحب کو کہ میں کتنا آپ سے پیار, وہ ان کے باپ کے ساتھ لپٹ گیا. اے تاڑا پیو نہیں مریا, میرا مریا. میرا خیال تھا غور سے دیکھیں مرنے والے کو بھی اور اس کو بھی. اچھا تم ہی تیرا ہم لگتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد جو دوبارہ واپس آتے ہیں تو ہم کچھ اور طرف جائیں گے. پہلے پلٹ کے ہم تو ہمارا شو, ہم تو ہم